نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بہت ہی معزز و مکرم سامعین کرام، امید کی جاتی ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج عاشوراء کا دن ہے، بڑی فضیلت والا دن ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس دن کی جتنی بھی برکات ہیں ان میں ہم سب کا بھی حصہ فرمائے۔ میرے معزز سامعین، آپ لوگوں کو علم ہوگا ویڈیوز وغیرہ میں اپلوڈ کرتا ہوں اپنے چینل پہ۔ وہ اس سے پہلے تو جو میری ویڈیو ہوتی تھی وہ زیادہ تر سیر و تفریح وغیرہ کی اس طرح کی ویڈیوز وغیرہ ہوتی تھی، تو میرے چند ایک دوستوں کا اصرار تھا کہ ان ویڈیوز کے ساتھ ساتھ بھائی جان آپ قرآن مجید کی تفسیر بھی شروع کریں۔ یہ کام میرے لیے کافی مشکل تھا، کیونکہ قرآن مجید کی تفسیر انتہائی مشکل کام ہوتا ہے اور یہ بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن میں نے سوچا، اس پہ غور و خوض کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اگر تفسیر قرآن کو شروع کیا جائے تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ بذات خود مجھے ہے، اس کے بعد سامعین کو بھی اس کا فائدہ ضرور ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس سفر میں جتنی بھی مشکلات ہیں وہ میرے لیے آسان فرمائے۔ یہ بھی ایک قسم کا سفر ہی ہے، کیونکہ جب ہم الحمد سے چلیں گے تو ہمارا سفر سٹارٹ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت نے زندگی دی تو والناس پہ جا کے ہمارا سفر مکمل ہوگا۔ تو انشاءاللہ باقاعدہ آغاز تفسیر قرآن کا تو کل کیا جائے گا۔ آج صرف آپ حضرات کے سامنے جس صورت سے قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے اس کی چند ایک خصوصیات بتا کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور انشاءاللہ باقاعدہ آغاز الحمد سے کل سے شروع کیا جائے گا۔ قرآن مجید کی جو سب سے پہلی صورت ہے سورہ فاتحہ، قرآن مجید کی اس صورت کو بہت ساری خصوصیات حاصل ہیں۔ سب سے بڑی خصوصیت اس کی یہی ہے کہ قرآن مجید جو سب سے بڑی کتاب ہے، قرآن مجید کی ابتدا اسی صورت سے ہوتی ہے، اور جو ہم نماز پڑھتے ہیں ہر نماز میں یہی صورت پڑھی جاتی ہے، اس کی بھی ابتدا اسی سے ہوتی ہے۔ اور نزول قرآن میں سب سے پہلی صورت بھی سورہ فاتحہ ہے۔ گو کہ سورہ علق، سورہ مدثر، مزمل کی چند ایک آیات اس سے پہلے ضرور نازل ہوئی ہیں، لیکن مکمل طور پہ ایک ہی بار پوری نازل ہوئی ہے سب سے پہلے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سب سے پہلے نازل ہونے والی پوری سورت سورہ فاتحہ ہے، یہ بھی اسی کا اعزاز ہے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب، ام القرآن اور قرآن عظیم بعض روایات میں آتا ہے اس کا نام، اس کو بہت سارے نام دیے گئے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی جو دوسری بڑی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن مجید کا متن ہے، اور دوسرا جو قرآن ہے وہ پورا کا پورا اس کی شرح ہے۔ یہ بہت بڑی سورہ فاتحہ کی دوسری بڑی خصوصیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے، سورہ فاتحہ کی نظیر نہ ہی تورات میں ملتی ہے، نہ زبور میں ملتی ہے، نہ ہی انجیل میں ملتی ہے، اور نہ خود قرآن کریم میں اس کی مثل کوئی دوسری صورت ہے۔ اتنی بڑی صورت ہے، اسی لیے اس کو شفا والی صورت بھی کہا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی عظیم ترین صورت ہے۔ اس کو جو شفا والی صورت کہا گیا ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ علم ہوگا کہ جب عام طور پہ ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی کے سر میں درد ہو یا بخار ہو یا اس طرح کوئی بھی چھوٹا موٹا کہ جسم کے کسی بھی اعضاء میں درد ہو، تو باوضو ہو کے بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ کو 3 مرتبہ پڑھ کے تو مریض پہ دم کیا جائے تو انشاءاللہ مریض فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی ڈیٹیل اگر اس کی تفسیر میں جایا جائے تو ویڈیوز بہت لمبی ہو جائیں گی، اور آگے دیکھنے والی آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایک بندے کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے۔ کوشش یہ کی جائے گی کہ ویڈیوز کو ایک تو مختصر ترین کیا جائے اور جامع 1 یا 2 آیات کی روزانہ تفسیر ہوگی، بڑی آیت ہوئی تو آدھی آیت کی تفسیر روزانہ بیان کی جائے گی انشاءاللہ۔ دوسری یہ بات کہ قرآن مجید کی جب سے تفسیر شروع ہوگی، ظاہر سی بات ہے کہ آپ لوگ میرے سامنے تو بیٹھے ہوئے نہیں ہیں کہ آپ فی الفور اسی ٹائم مجھ سے سوال کر سکیں، آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی اشکال آ سکتا ہے۔ آپ حضرات میں سے جس کے بھی ذہن میں اس طرح کا کوئی اشکال ہو، میری باتیں میں جو تفسیر بیان کروں گا اس میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی اشکال آتا ہے یا کوئی آپ کو مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں جا کے تو مجھے میسج بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں میسج کا کوشش کروں گا کہ ضرور جواب دوں، اور اگر مجھے علم ہوا اس بات کا تو میں ضرور آپ کو اسی ٹائم رپلائی کر دوں گا، اور اگر مجھے اس کا علم نہیں ہوا تو انشاءاللہ میں اپنے بڑے بزرگوں سے پوچھ کے تو آپ کو اس کا ضرور جواب دوں گا۔ اور اگر میرے نمبر پہ آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں، نمبر بھی ڈال دوں گا، تو اس پہ بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل سے تفسیر کا باقاعدہ سے آغاز ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔